محبت کا اعلان نہیں فرمایا ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو جس کا علی مولا اس کا حسن مولا, جس کا حسن مولا اس کا حسین مولا, جس کا حسین مولا اس کا سید الساجدین مولا. سید الساجدین جس کو سید الساجدین مولا مانتا ہے اس کا مولا باقر العلوم. اور وہ باقر العلوم کے بعد صادق آل محمد, اور یہ سلسلہ آخری امام تک ہے. تو غدیر خم میں اس ولایت کا اعلان ہوا, اور آیت میں جس محبت کی طرف بلایا گیا ہے اسی ولایت کی طرف بلایا گیا ہے. اور جب تک ولایت شامل نہ ہو دین کامل نہیں ہو سکتا, اور جب دین کامل نہیں ہو سکتا ہے تو نہ نماز کامل ہو سکتی, نہ روزہ کامل ہو سکتا, نہ حج کامل ہو سکتا. درود بھیج محمد وآل محمد کی ذات پر. ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیجیے گا مسلمان وآل محمد کی ذات پر. تو مودت اہل بیت کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ ہے کہ فقط محبت کافی نہیں ہے, بلکہ ولایت پر ایمان لانا کہ یہی ہے میرے ہادی, ان کے سوا دوسرا کوئی ہادی نہیں ہے. یہی ہے میرے رہنما, ان کے سوا دوسرا کوئی رہنما نہیں ہے. یہی ہے میری ہدایت کرنے والے, یہی صراط مستقیم کی طرف مجھے ہدایت کرنے والے, ان کے سوا اور نہیں ہے. اس ایمان کی طرف دعوت دیا ہے, اور یہ ہے مودت فی القربہ. ورنہ تو بہت سارے محققین ہیں جو کتابیں میں لکھتے ہیں, اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. بس اس پر اکتفا کرتا ہوں. محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہی ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس پر عمل کیا جائے, اس پر عمل کیا جائے. تو یہ محبت کامل ہو جاتی ہے, یہ دعویٰ کامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ صادق آل محمد نے فرمایا کونو لنا شینا ولا تکونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. حدیث غلط ہو گئی تھی. کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا, ہمارے لیے باعث زینت ہو جانا اور ہماری بدنامی کا ذریعہ نہ بننا. کیا مطلب؟ معنی اور مفہوم یہ ہے کلام معصوم کا, اگر تم ہماری ولایت کا دم بھرتے ہو, ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو, تو پھر تمہارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تیرے عمل کو دیکھ کر دوسرا خود کہہ اٹھے کہ یہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے, یہ علی کا ماننے والا ہے, یہ حسن کا ماننے والا ہے, یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے. تیرا عمل اس بات کا ثبوت دے کہ یہ امام صادق کا ماننے والا ہے. اور اگر تیرا عمل ہمارے فرمان سے ہٹ کر ہو تو ایسی صورت میں ہماری بدنامی کا سبب بن سکتے ہو. اور یہ دیکھنے والا کہے گا کہ دیکھو نام لینے والا کس کا اور اس کا کام کیسا. اسی لیے وسائل الشیعہ ہماری حدیث کی ایک بڑی اہم کتاب ہے, جس میں ایک باب ہے, باب مواقیت الصلاۃ, نماز کے اوقات کے حوالے سے. اور معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر تم ہمارے شیعوں کو پہچاننا چاہتے ہو تو امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ, ہمارے شیعوں کو نماز کے اوقات میں آزماؤ کہ ادھر اذان ہو رہی ہو تو تمہیں یہ نظر آئے کہ میرا شیعہ, میرا ماننے والا اپنا کام, اپنی مصروفیت چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھ رہا ہے, نماز کی طرف جا رہا ہے, تو جان لو کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے. اور اگر نماز کا وقت ہو چکا, اذان ہو گئی, اسے پرواہ نہیں ہے, اپنے کاموں میں ہے, تو پھر ایسی صورت میں یہ ہمارے
ان شیعوں میں سے نہیں ہے. یہ دعویٰ کرتا ہے فقط دوست ہونے کا، محب ہونے کا، ان شیعوں میں سے نہیں ہے. ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو اوقات نماز میں بس سارا کام چھوڑتے اور نماز کی طرف جاتے ہیں. اور بہت ساری مثال. آپ نے جمہوری اسلامی ایران کے ایک صدر کا نام سنا ہوگا، شہید رجائی. شہید رجائی یہ صدر بنے اور شہید ہوئے. ان کے بارے میں ایک مشہور جملہ ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ کہتے ہوئے اٹھتے تھے اپنے دفتر سے کہ کام نماز سے نہ کہو کہ کام ہے، نماز سے نہ کہو کہ ابھی کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ نماز کا وقت ہوگا. آپ بتائیے کہ جو اس انقلاب کے اس ایام میں جس نے اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالی ہے، اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ کام سے یہ نہ کہو، یعنی نماز سے یہ نہ کہو کہ کام ہے، بلکہ کام سے کہہ دو کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھوں گا آگے تمہیں پکا پورا کروں گا. تو وہ یہ شخص. اسی طرح سے امام خمینی کے بارے میں آپ نے سنا. تھوڑی سی ایک مثال دے کے آگے بڑھوں کہ باہر ممالک سے، بیرون ممالک سے لوگ آئے اور جو نا خبر نگار آئے اور انٹرویو لے رہے ہیں. امام جو نا اپنا میسیج پہنچا رہے دے رہے ہیں عالم جو نا پوری دنیا کو. اور ایسے میں ایک وقت امام خمینی کو خیال آتا ہے اپنے فرزند سے، سید احمد خمینی سے کہتے ہیں بیٹا نماز کا وقت تو نہیں ہوا. سید احمد خمینی نے کہا جی بابا نماز کا وقت ہو گیا. پیچھے کر دیا، آواز سنبھالی، کھڑے ہوئے نماز کی طرف. لوگ حیران رہ گئے. ہمارے پاس وقت نہیں. خبر نگاران کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں، ہم مصروف لوگ ہیں. اور پھر قریب والوں نے بھی کہا یہ اس طرح سے آئے ہیں تو دوبارہ ابھی جائیں گے نہیں آئیں گے. کہا سب چلے جائیں، پہلے اس کی بارگاہ میں جاؤں گا جو اس نے بلایا، پھر دوسرے کام ہوتے رہیں گے. تو جو اس کے ہاں جھکتا تھا سب اس کا نام لیتی تھی تو گھبراتی تھی، اور اپنا بھی جھکتا تھا تعظیم میں، غیر بھی جھکتا تھا ڈر کے مارے. تو جو خدا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے وہ اتنا سر بلند ہوتا ہے کہ ہر سر پھر نیچے نظر آ جاتا ہے. یہی سرخو اور سر بلند نظر آتا ہے. تو جو صادق آل محمد کی تعلیمات پر، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ ایسا زینت بن جاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اس طرح کے فقہاء پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. درود پہ امام حضرات کی بات الحمدللہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو دل و جان سے قبول کیا ہے. ہماری محبت دعوے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم ایمان رکھتے ہیں ان کی ولایت پر، ان کی امامت پر. اور یہی وجہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے عزا خانے آباد ہونے لگتے ہیں اور ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت پہ آنسو بہاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، عزا خانوں میں ذکر حسین کرتے ہیں. میرا مولا مدینے سے روانہ ہوا 28 رجب کو مکہ پہنچے اور حج کی تاریخوں تک زہرا کا لال مکے میں رہے. اور جب سب حاجی احرام باندھ کر عرفات کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو حسین نے احرام حج کو بدل دیا، احرام شہادت سے تن فرمایا اور وارث کعبہ، وارث حرم، وارث مشعر الحرام، وارث منی و صفا و مروہ
حرم مکہ کو چھوڑ کے عراق کی جانب روانہ ہو گئے. منزل بہ منزل حسین اپنے مختصر سے قافلے کو لے کر کربلا کی طرف بڑھ رہے. عزاداروں، ایک منزل پر پہنچا میرا مولا، دور سے کچھ سیاہ سیاہ سائے نظر آئے. اصحاب نے میرے مولا سے فرمایا آقا یہ کوئی آبادی ہے جہاں پر یہ درخت ہمیں نظر آتے ہیں، شاید چشمہ پانی کا انتظام ہوگا، ہم وہاں پڑا ڈالیں گے. میرا مولا نے ایک مرتبہ اس سے نگاہ فرمائی اور اس کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا نہیں، وہاں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، وہ چچیل میدان اور ریگستان ہے اور وہاں کوئی لشکر ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. میرے مولا اپنے قافلے کو لے کر آگے جا رہے ہیں اور 1000 کے لشکر میں آ رہا ہے. عزاداروں، ایک جملہ میں حر کے لیے کہوں گا اور جو روایت میں آ رہا ہے کہ حر اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. ایک آواز حر کے کانوں میں آتی ہے، ابشر بالجنتی یا حر، حر تمہیں جنت کی خوشخبری ہو. حر ادھر ادھر نگاہ کیا. ایک مرتبہ حر نے کہا ثقلت الحر امہ، حر کی ماں حر کے غم میں روئے. یہ کیا آواز سن رہا؟ میں تو فرزند رسول کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، اور جو فرزند رسول کا، فرزند زہرا کا راستہ روکنے جائے، قتل کرنے جائے، اس کو جنت کی بشارت. میں یہ کیا آواز سن رہا ہوں؟ اور تو نہیں سمجھتا، تجھے نہیں پتا، درست ہے ابھی جاہل ہو، ابھی نہیں پتا، ظاہراً راستہ روکنے جا رہے ہو، لیکن وہ حسین ہے جو تیرا راستہ جہنم سے جنت کی طرف بدلے گا. وہ زہرا کا لال ہے جس کی زیارت کو جب تم پہنچو گے، جس کا رخ انور کا دیدار نصیب ہوگا تو منقلب ہو جاؤ گے. اس کے بعد تو حر ہی رہ جاؤ گے، آزاد ہو جاؤ گے جہنم کی آگ سے. مختصر یہ کہ حر آیا، ایک مرتبہ میرے مولا کے سامنے آیا اور سلام کیا اور اپنا مقصد بتا دیا. میرے مولا حسین نے ذرا آرام آرام سے سن رہے ہیں. عزاداروں، میرے مولا حسین نے ایک مرتبہ حر کے سپاہیوں کی طرف نگاہ کی اور عباس سے فرمایا عباس مجھے لگتا ہے کہ اس کے سپاہی پیاسے ہیں، ان کو پانی پلاؤ. علی اکبر ان کے سپاہیوں کو پانی پلاؤ. ادھر اصحاب آگے بڑھے، جوانان بنی ہاشم آگے بڑھے، سب نے آگے بڑھ کر حر کے سپاہیوں کو پانی پلایا، حر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. روایت کہتی ہے دور ایک بوڑھا شخص تھا جو ازدحام کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا. خود میرے آقا نے حسین نے مشکیزہ اپنے دست مبارک پر لیا، آگے گیا، اپنے دست مبارک سے اس کو پانی پلایا، سیراب ہو کر پانی پیا. اور اس کے بعد نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا تو میرے مولا نے فرمایا حر کیا تم نماز پڑھ لو گے؟ تم اپنی نماز پڑھ لو، ہم اپنے لیے نماز پڑھتے ہیں. حر نے کہا نہیں، فرزند رسول حسین آپ امامت کیجئے، ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں. میرے مولا نے یہی ہوگا کہ علی اکبر سے کہہ دیا علی اکبر اذان دو، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کھڑی ہو گئی. حر نے نماز پڑھ لی اور اب اس کے بعد میرے مولا اپنے منزل کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے تو حر آگے بڑھا، ذوالجناح کی لگام میں ہاتھ ڈال کے کہا حسین میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا. اتنا سننا تھا، زہرا کے لال کو جلا لایا، کہا ثقلت کا امت، اے تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تو میرا راستہ روک لے گا. اتنا سننا تھا. پتا ہے زادارو حر نے کیا کہا؟ حر نے ایک جملہ کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر عرب کا کوئی جوان مجھے یہ جملہ کہتا تو میں اسے جواب دے دیتا، لیکن میں کیا کروں حسین، تیری مادر گرامی تو جنت کی خواتین کی سردار ہے، جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی بیٹی ہے،
لہٰذا میں زہرا کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اتنا خیال تھا حور کو کہ راستہ روکنے آیا، لیکن کہا کہ حسین کی مادر گرامی جنت کی جوانوں کی ہے، جنت کی خواتین کی سیرت نساء العالمین ہے، میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا۔ کاش اتنا خیال مدینے میں رہنے والوں کو آتا۔ بس عزادارو، ایک مرتبہ میرے مولا نے اس سے لگام چھڑایا اور آگے بڑھے اور آگے بڑھا، کہا مولا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ میرے مولا نے فرمایا میں کوفے کی طرف نہیں آتا یا پھر مجھے مدینہ جانے دو۔ میرے مولا نے جب یہ جملہ کہا مجھے حکم نہیں ہے کہ آپ کو مدینہ بھی جانے دوں، بس میرے مولا نے نہ کوفے کا رخ کیا نہ مدینہ کی واپسی، ایک اور راستہ اختیار کیا۔ چلتے چلتے آئے، اب جب 2 محرم کو یہ قافلہ اس سرزمین میں وارد ہوا، ایک مرتبہ میرے مولا کا زلزلہ رک گیا، آگے نہیں بڑھا۔ میرے مولا زلزلہ سے اترے، سواری بدلی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، وہ بھی آگے نہیں بڑھا۔ پھر روایت کہتی ہے کہ 7 سواریاں بدلی، حسین نے کوئی بھی سواری آگے نہ بڑھی۔ تو اب میرے مولا نے فرمایا کہ زمین کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں، پھر پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا گیا کسے شط فرات کہتے ہیں۔ میرے مولا نے پوچھا اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں، کربلا کا نام سننا تھا۔ میرے مولا نے اپنی زبان مبارک سے کربن و بلا، کربن و بلا یہ کہتے ہوئے عباس سے کہا عباس اب محملوں کو اتارو، بیبیوں کو اونٹوں سے اتارو، علی اکبر قاسم بیبیوں کو مستورات کو محملوں سے اتارو، یہی ہماری آخری منزل ہے، ہاں ہونا محط رحالنا، ہمارا بار سفر یہاں پہ اترے گا، ہمارا سفر کا بوجھ اس زمین میں اترے گا، ہماری سواریاں یہیں پہ اتر جائیں گی۔ عزادارو، اب جملے جاز کرنا چاہتا ہوں، دل سے تڑپتا ہے ان جملوں کو کہتے ہوئے۔ عزادارو، میرے مولا نے آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسا جملہ کہا جس کو سن کر ثانی زہرا سے راہ نہ گیا۔ عزادارو، میرے مولا نے فرمایا عباس عباس اب یہیں پہ خیمے لگاؤ، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہمارے خیمے جلائے جائیں گے۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، ثانیہ زہرا آگے آ گئی، کہا بھیا حسین جب سے زمین میں آئی ہوں دل دھڑنے لگا، اس سرزمین سے تیرے خون کی بو آتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارا، واسطہ تجھے دم مقتول کربلا کا امام زمانے کے ظہور میں تعظیم فرما، آخر سے آمین کہیں شب جمعہ، اور خدا تعالی شب جمعہ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے خدا تعالی سے قبول فرماتا ہے۔ خدا تیری